السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج ہم سورہ کہف میں جو دو باغ والوں کا کوئی قصہ ہے وہ پڑھیں گے. اور ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے. تو ہم جو ہے اس میں ایک مثال جو ہے جو دو باغ والوں کی ہے اور کافی سبق آموز ہے وہ ہم سب کے لیے اور مشعل راہ ہے قرآن ہمارے لیے. لیکن اسپیشلی مثال جو ہے جو آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کروں گی تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ سبق آموز، آپ کے اور میرے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ سبق آموز ہوگی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ اللہ کی پناہ حاصل کر لینی چاہیے شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ وسوسے دیتا ہے. تو قرآن میں اٹ سیلف یہ لکھا ہوا ہے، میں نے اٹ سیلف وہ آیت پڑھی ہے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی ہے کہاں اس کا حوالہ یاد نہیں آ رہا، اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ قرآن میں اٹ سیلف لکھا ہوا ہے کہ جب بھی تم قرآن کھولو، قرآن پڑھنا شروع کرو تو اپنے رب کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لیٹ سٹارٹ. وہ دو باغ والوں کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. اب یہ دیکھیے ہم اپنے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا کچھ بتاتا ہے تو ہمیں اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ ہم کہیں ان میں تو شامل نہیں ہیں. اور یہ مثال اتنی سبق آموز اس لیے ہے کہ ہم سے اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم سب سے بہت کامن مسٹیک ہے جو ہم سے ہوتی ہے. اسی لیے میں نے چوز کیا کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے سورہ کہف کا یہ واقعہ ضرور رکھوں. یہ واقعہ نہیں ہے، سوری، یہ ایک مثال ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. مثال کیا ہے؟ دو شخص کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انگور کے دو باغ دیے تھے اور وہ باغ اتنے زبردست تھے کہ ان کے اراؤنڈ جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کھجور کے درخت ماشاءاللہ پام ٹریز کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. یعنی باڑ مطلب فینس ٹائپ کا میرا خیال لگا ہوا تھا. اور انگور کے باغ تھے، دو انگور کے باغ تھے اور دونوں کے اراؤنڈ جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی. بیچ میں کاشت کی زمین تھی اور سونے پہ سہاگا، بیچ میں ایک نہر بھی جاری کر دی تھی. تو باغ اتنے پھلے پھولے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے پھلنے پھولنے میں. اور یہ اتنا کچھ اس کو اس سے فائدہ ہوا، نفع حاصل ہوا، خوب نفع حاصل ہوا اسے کہ باغ نے ذرا بھی جو ہے نا پھلنے پھولنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اس شخص کو اس سے بہت زیادہ نفع حاصل ہوا. آگے پڑھی ہوں. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اب دیکھیں اس نے کیا کیا. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، پھر اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا. اب دیکھیں یہ اپنے نفس کے حق میں ظالم ہوتا ہے. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم غرور کریں، ہم تکبر کریں، ہم پھول جائیں، اس پہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نفس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں، ظالم بن رہا ہے نا. اب دیکھیں اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تو ایک طرح سے جو ہے اس نے بولا کہ دیکھیں اس کو خوب نفع حاصل ہوا. تو اب آپ اپنے اوپر رکھے دیکھیں کہ جب ہمیں خوب مال ملتا ہے، خوب ہمارا خوشحالی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ فنا ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہوگی یہ دولت، یہ ریل پہ، یہ خوشحالی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی ہمارے پاس سے. تو اس نے بھی اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا. کیونکہ یہ مثال ہم ہی کو سمجھانے کے لیے جو ہے قرآن میں موجود ہے. تو یہ ہمارے لیے ہی ہے کہ ہم یہ مسٹیکس کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی مسٹیکس کر لی ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. ہم بھی تو ایسے بولتے ہیں نا کہ ہم تو ماشاءاللہ اتنے مزے سے رہ رہے ہیں اور یوں ہمیں خوشحالی اور یوں ہمارے پاس پیسہ اور یوں ہمارے پاس صحت ہے اور ہمارے پاس یہ، تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ختم ہوگی. تو ہم بھی تو میرے جیسا کوئی نہیں بن کے، تو یہ بھی وہی اتنا بھول گیا.
اتنا کچھ نفع اس کو حاصل ہوا، کتنا پھول گیا. اس نے بھی وہی کیا. اس نے کہا کہ اس سے کیا کہا، اس نے بھی یہی بات کی. اچھا سب سے پہلے جو ہے نا اس نے ہاں سب سے پہلے، اچھا میں یہاں پہ بھول گئی یہ بتانا کہ یہ کچھ پا کر وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. یہاں پہ اس نے بوسٹ کیا. یہاں پہ جو ہے وہ اتنا پھول گیا اس نعمت کے، اس میں اتنا اس کے اوپر اس کے اندر غرور آ گیا، اتنا پھول گیا کہ اس نے جو ہے اپنے ہمسائے کو، جو دوسرا شخص تھا وہ بیسیکلی اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی تھا، تو اس کے سامنے جو ہے وہ اتنا پھول گیا کہ اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو یہ اتنی طاقتور اور خوب میں مالدار ہوں. تو نہ صرف اسے پھول گیا بلکہ اس نے جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو نیچا بھی دکھایا کہ میں تو تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں تو تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. یہاں پہ میرے خیال ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ طاقتور نفری جو ہے، نفری بیسیکلی یہاں پہ اولاد کی اس میں آ رہی ہے، اولاد کے سینس میں یوز ہو رہی ہے. اسرار احمد صاحب کا جو ہے آپ سن لیجئے گا، بیان القرآن جو ہے اس کی بھی لیکچر ہے سورہ کہف کے، میرے خیال ہے وہاں پہ بھی مینشنڈ ہے کہ وہاں پہ بات مینشنڈ ہے کہ طاقتور نفری جو ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، چیک کر لیجیے گا، کریکٹ لائک may Allah forgive me if I'm wrong. ٹھیک ہے. بہرحال یہ کہ طاقتور نفری، یہاں پہ نفری جو ہے بیسیکلی اولاد کی فارم میں آ رہی ہے. تو اس نے بولا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میری اولاد تم سے زیادہ طاقتور ہے اور تم کیا چیزوں میرے آگے. اور مطلب پھول گیا وہ بالکل. ہم بھی اسی طرح پھول جاتے ہیں، اتنے پھول جاتے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے، یہ بات بالکل حق ہے، آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے گا، کبھی نہ کبھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اکثر لوگوں نے مسٹیکس کی ہوں گی، میں تو نہیں کہتی کہ ہر کسی نے کی ہے، لیکن یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں. اچھا پھر چیزیں جب چھن جاتی ہیں نا، پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا غلطی، ہم تو اتنے نیک تھے، اتنا اچھے تھے، تو ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں اس وقت. تو اس نے جو ہے خوب پھلا پھولا، مطلب خوب پھول گیا تھا، اتنی ساری چیزیں نفع حاصل کر کے، اتنے اس کے 2 باغ تھے اتنے زبردست اور خوب نفع حاصل کر کے. تو اس نے جو ہے اپنے ہمسائے کو نیچا دکھایا کہ تم تو جو ہے مطلب میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میں تم سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، تم سے میری اولاد کتنی طاقتور ہے تجھ سے. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. پھر وہ اپنے باغ میں گیا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے تو اس نے کہا اپنے باغ میں داخل ہو کر اپنی نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی ختم ہوگی. سب سے پہلے جو ہے اس نے ادھر سے اپنے آپ کو یوں پھلا پھولا اور اپنے ہمسائے کو نیچا دکھایا کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، زیادہ دولت مند ہوں. اور پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہو اور خوب غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، فل تکبر میں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ باغ کبھی ختم ہوگا، یہ کبھی ختم ہو جائے گی دولت، یہ ریل پیل، یہ نفع، یہ یوں اپنے باغ کو دیکھ رہا ہوگا نا، وہ اپنے باغ کو خوب اچھے طریقے سے وہ دیکھ رہا ہوگا اور خوب جو ہے وہ اسے نظر بھی لگائی اور خوب باغ کو دیکھ بھی رہا ہوگا، غرور تکبر بھی کرتا. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ باغ کبھی ختم ہوگا. اور مجھے تو کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا پھلا پھولا ہوا ہوگا، خوب فروٹس لگے ہوئے ہوں گے، خوب اس میں بہت کچھ ہوگا. تو دیکھ کے کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ کبھی میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تو ایک تو اس نے اس چیز کا انکار کیا، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہوگی، یعنی ایک طرح سے جو ہے یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، تو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ایک طرح سے ہمیں بھی جب چیزیں ملتی ہیں نعمتیں، ہم اتنے پھول جاتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ وقت کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ خوشحالی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہماری موت تو ہوگی نہیں اور سونے پہ سہاگا. اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تو ہم اتنے اس ٹائم میں اتنا پھل پھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھی بھلا دیتے ہیں، اپنی اس چیز کا اپنے خاتمے کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس نعمت کے خاتمے کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ نعمت ختم ہو جائے گی، بھئی ہم مر جائیں گے، ایک وقت ہوگا کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، یا یہ نعمت چھن سکتی ہے، یہ نعمت ختم ہو سکتی ہے. یہ نعمت ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں آپ کو کچھ مقرر مدت کے لیے بھی ملتی ہیں. تو بہرحال اس نے انکار کیا، اس نے اپنی موت کا بھی انکار کیا اور اس نے بولا کہ مجھے نہیں لگتا قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، یعنی اس نے ایک طرح سے قیامت کا ہی انکار کر دیا. یعنی یہ تو کفر ہی ہو گیا نا. دیکھیں نا، کفر، قیامت تو برحق چیز ہے اور اسلام کا ایک لازمی حصہ ہے، اور جو قیامت پہ ڈے آف ججمنٹ بلیو نہیں کرتا
تو یہ تو بیسک چیزیں ہیں جس پہ آپ بلیو کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہو. انسین میں بلیو کرنا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ توحید میں بلیو کرنا ہوتا ہے, بیسک چیزیں. تو اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا, نہ جنت اور دوزخ کا بھی. اور آگے پڑھی ہوں, تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اگر مر بھی گیا اور میرا رب کے سامنے جیسے قیامت کا دن آ ہی گیا کہ جو ہے میں اپنے رب کے سامنے پلٹایا گیا, اپنے رب کے پاس کے سامنے حاضر ہوا, تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. تو غرور تکبر میں بھول گیا خوب وہ کہ یہ تو کبھی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہوگا باغ, اور مجھے نہیں لگتا کہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی, یہ مال و دولت کبھی ختم ہوگا. اپنی ظاہر چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا, باغ میں داخل ہوا ہوگا تو چیزیں دیکھ رہا ہوگا ظاہر ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی, یہ دولت کبھی ختم ہوگی, اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. یعنی ایک طرح سے اپنی موت کا بھی انکار کر دیا, اور یہ بھی انکار کر دیا کہ قیامت بھی نہیں آئے گی, اور اگر ہوگا تو اس سے زیادہ شاندار جگہ میں پاؤں گا. ٹھیک ہے نا, تکبر خوب فل تکبر. آئی ہوپ کہ ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں اور اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا سین ہے. اس کے ہمسائے نے گفتگو کی, مجھے تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں فل سین اس کو کر سکتی ہوں, اور میں اپنے اوپر بھی اس کو رکھ کے فل دیکھ رہی ہوں کہ میرا جب اچھا وقت تھا تو میں کیا کہتی تھی, کیا کرتی تھی. آگے, اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کا جو ہمسایہ تھا, اس کا جو پڑوسی تھا, اب یہ دوسرا شخص تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اسے جواب دیا, اس نے اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا, اور یہ دونوں موسٹ پرابلی باغ میں ہی موجود تھے نا, کیونکہ وہی کا قصہ ہی ہے. تو اس کا ہمسایہ اس کے ساتھ موجود تھا, وہ سب دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا. تو اس نے اسے کیا کہا, اس نے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا. اس نے بولا, تم ایسی ذات سے کفر کر رہے ہو, تمہیں اس چیز کے فنا نہیں ہونے کا, اللہ نے تمہیں دی ہے چیز, تم اتنے بھول گئے ہو کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے یہ چیزیں کبھی چھنیں گی نہیں, یہ دولت تم سے کبھی چھن نہیں سکتی ہے, یا قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی نہیں, تمہیں اپنے رب کے حضور اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا تم نے اس سے کیا 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 نہیں کیا. کہنے کہ کیا تو کفر کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کفر کہاں ہے, یہاں پہ کوئی دیوی نہیں ہے, دیوتا نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ کفر, یہ چیزیں, کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار. شکر ہوتا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی چیز دی. ٹھیک ہے, اللہ کا اقرار کرنا, اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا, اس کو شکر ادا کرنا. اور شکر کا اپوزٹ ہوتا ہے کفر. یہاں پہ اس نے کفر کیا, انکار کیا, اپنے آپ کو کچھ سمجھا کہ مجھے نہیں لگتا کبھی ختم ہوگا, قیامت کی گھڑی بھی نہیں آئے گی. نا اللہ تعالیٰ کی جو کریٹڈ موت ہے, جو کریٹڈ یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے, جو کریٹڈ ہے کہ آخرت ہے, جو کریٹڈ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, جو ہیوملٹی ہمبلنس میں جانا ہے, وہ سب کچھ اس نے ختم کر دیا. تو اس نے بولا کہ تم اس ذات سے کفر کرو جس سے میں مٹی اور نطفے سے پیدا, تم ہو کیا چیز, تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو, تمہیں تو مٹی اور نطفے سے اللہ نے پیدا کیا ہے, تم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہو. ایک دوسری صورت ہے, اس میں میں نے پڑھ رہی تھی, سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا آدم کو. اب سوچیں کہ ہم سڑی ہوئی مٹی, تو کہا تم مٹی سے پیدا کیا اور نطفے سے پیدا کیا ہے جس رب نے تمہیں, تم تو مٹی سے پیدا ہوئی مخلوق ہو, نطفے سے پیدا ہوئی مخلوق ہو, تمہیں ایک آدمی بنا کے اللہ نے کھڑا کیا اور تم ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, اس کے حضور میں کفر کر رہے ہو, اس کا شکر ادا کرتے تم. ٹھیک ہے نا, تم نے اس کے الٹا اس کا کفر کیا, انکار کیا, اور اوپر سے کہہ رہے ہو ختم بھی نہیں ہوگی اور قیامت کی گھڑی بھی نہیں آئے گی. اچھا, اس نے آگے سے کہا, رہا میں تو میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اس نے کہا, رہا میں, تم مجھے نیچا دکھا رہے ہو نا, لیکن میں جو ہوں میرا رب تو اللہ ہی ہے. تم نے اپنا رب شاید کچھ اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے, تم نے اپنی دولت کو اپنا رب بنا لیا, اپنی دولت کو اتنا اونچا سمجھ لیا, اپنے آپ کو اتنا اونچا اپنے رب سمجھ لیا کہ تم مجھے نیچا دکھا رہے ہو. ظاہر اس کا دل بھی ٹوٹا ہوگا, اس نے بولا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تم سے ڈینگے مار رہا, اس سے بوسٹ کر رہا, تم سے زیادہ طاقتور اولاد ہے, میری نفری ہے. تو اس کو بھی برا لگا. تو اس نے بات کہی کہ تو اس رب کے حضور کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک آدمی بنا کے کھڑا کیا, جس نے جو پیدا کیا, اور تم پیدا بھی کس چیز سے ہوئے ہو, مٹی اور نطفے سے, اور اسی نے تمہیں انسان بنا کے, ایک آدمی بنا کے کھڑا کیا ہے, اور اسی نے تمہیں سب کچھ دیا ہے, باغ بھی اس نے ہی تمہیں دیے ہیں, سب کچھ تمہیں اس نے دیا ہے.
اب پیدا بھی تمہیں اسی نے کیا ہے مٹی اور نطفے سے، اور تم اتنا بڑا کفر کر رہے ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ ختم نہیں ہوگا یہ سب کچھ اور قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی، اور تم اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ رہے ہو کہ مجھے بھی نیچا دکھا رہے ہو۔ اور کہا رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے۔ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، میں رب نہیں ہوں کہ میرے پاس ہی ہے، میں مالدار ہوں۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو رب بنا لیا نا، اس کو تکبر اتنا آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب دیکھو یہاں پہ کون سی شریک والی بات آ رہی تھی، اسرار احمد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا بیان القرآن میں کہ یہاں پہ شریک والی بات کون سی آ رہی ہے۔ یہاں پہ تو کوئی دیوی دیوتا کی بات نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے، کوئی اسٹیچو کی بات نہیں ہو رہی۔ اس نے تو کوئی اسٹیچو نہیں کہا، اس نے تو یہ تک کہا کہ رہا میں مطلب سے قیامت کی گھڑی کا ضرور وہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی، قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، لیکن اس نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اگر میں اپنے رب کے حضور پلٹایا ہی گیا، چلو اگر آخرکار پلٹایا ہی جاتا ہوں، ہم اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ تو اس نے رب تو مانا نا اللہ کو، لیکن کیا ہوا کہ یہاں پہ اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لی، اپنی مال کو خدا بنا لیا، اپنی دولت کو خدا، اپنی اولاد کو خدا بنا لیا کہ جو ہے نا میرے پاس یوں طاقتور نفری ہے، یوں ہے، اور اپنے آپ کو خدا بنا لیا اور خود رب بن کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے نا، جیسے فرعون تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، تو میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں یوں ہوں، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقت نفی رکھتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس نے شرک کیا۔ جب بھی کوئی چیز دیوی دیوتا ہی نہیں ہوتا شرک، یہ ساری چیزیں بھی شرک ہوتی ہیں، ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم تکبر کریں گے تو ہم اپنے آپ کو خدا بنائیں گے۔ اپنی نفس کو ہم نے اتنا زیادہ، اپنے نفس امارہ میں اتنے پڑ گئے، اپنے آپ کو خدا بنا لیا، ہم نے تکبر کیا۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ اس نے کہا کہ خوب پھلا پھولا اور خوب نفع ملا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ختم ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو لے بھی سکتا ہے نا، ہمارے دل میں تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میں دیا تو لے بھی سکتا ہے۔ تو اس نے تو یہ انکار کیا کہ مجھے نہیں لگتا کبھی ختم ہوگا، یعنی اسے ایک طرح سے اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ لیا کہ یہ تو ختم بھی نہیں ہوگا، یہ تو وہ میرے پاس رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسرا سے قیامت کی گھڑی کو بھی انکار کیا تھا۔ تو اس سے ایک طرح سے اپنے آپ کو خدا بنایا کہ میرے پاس یوں مال ہے، یوں دولت ہے، یوں اولاد ہے، یوں طاقتور نفری ہے۔ تو یہاں پہ اس نے یہ شرک کیا۔ تو ہم کسی کو بھی اٹھا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر رکھ دیں اپنے آپ کو، تو یہ جو ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ تو پتہ ہے مطلب میں نے مجھے یہ بھی ہے کہ جو ہے نا، فار ایگزامپل کہ جو ہے جہاں پہ جو ہے ہم میں نے یہ بھی میرے خیال میں شرک ہوتا ہے، آپ چیک کر لیجئے گا، I'm not a scholar، لیکن کہ اگر ہم کسی بندے کی بات مانتے ہیں، فار ایگزامپل شوہر ہے یا کسی کا کوئی شوہر ہے یا بیوی ہے، یا کسی کو ہم نے جو ہے اس کی بات مانتے ہیں اور اللہ کی بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے اس کو خدا بنایا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ امپورٹنس ہم نے اس کو دے دی، اللہ سے زیادہ امپورٹنس ہم نے اس کو دے دی، تو ہم نے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے خدا بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس نے کہا، اسی لیے اس نے یہاں پہ کہا اس کے ہمسائے نے کہ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں پہ اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا۔ ٹھیک ہے، مال اور دولت اور طاقتور نفری کی بیسس پہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا کچھ اس کے پاس ہوگا تو اپنے آپ کو اونچی چیز سمجھ رہا ہوگا، تو بولا خدا کے برابر ہی کر لیا اپنے آپ کو اس نے، تو شریک کیا نا۔ تو اس نے کہا کہ اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا کہ ایک تو اس نے کہا کہ جو ہے نا میرا رب تو وہی اللہ ہے، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہے نا جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا، تو تیری زبان سے اپنے باغوں میں داخل ہو رہا تھا، تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس کے فٹ نوٹس ہیں، یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا، میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں ہے، ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق و تائید سے چل سکتا ہے۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہ تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی، ہم بھی تو کہتے ہیں نا نارملی کہ جو ہے
تعریف کر رہے ہو کسی چیز کی، یا میری تعریف یا کسی اور چیز کی تعریف، اپنی تعریف یا کسی اور کی تعریف، تو اب ہم ہمیشہ بولتے ہیں نا ماشاء اللہ بولو. تو اس کا فٹ نوٹس اس آیت کے ہیں کہ یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا، میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں ہے. جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور جو کچھ وہ لینا چاہے گا تو وہی لے گا. تو میرا تو کوئی زور نہیں ہے اس چیز کے اوپر. جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اپنی مرضی سے دیا ہے اور اپنی چاہت سے دیا ہے، اور جب وہ لینا چاہے گا تو اپنی چاہت سے لے لے گا. تو میرا تو کوئی زور نہیں ہے کہ میں اسے روک لوں یا نہیں، یہ کبھی نہیں مجھ سے چھنے گا یا ایسی کوئی بات کروں. ہمارا اگر کچھ بس چل بھی سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق و تائید سے چل سکتا ہے. اگر ہمارا کسی چیز پہ کوئی بس چل رہا ہے کہ ہمارے باغ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں موجود اور نہیں جا رہے، یا ہمارے پاس ہی سب کچھ پیسہ آ رہا ہے اور ہے، تو وہ اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے، اللہ کی چاہت سے آ رہا ہے. ہماری اپنی چاہت سے کچھ نہیں ہو رہا، ہمارا تو کوئی زور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق و تائید سے چل سکتا ہے. لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت سوائے اللہ کے. تو جو بھی طاقت تو اللہ کی ہے، اور وہ اپنی نفری پہ، طاقتور نفری پہ وہ کر رہا تھا اور اپنے پیسے پہ وہ گھمنڈ کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ، اس بندے نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مثال میں کیا فرمایا کہ اس شخص نے سے کہا کہ جب تو اپنی جنت میں داخل ہوتا تیری زبان سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں نکلا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ بات کریں کہ ہمارے پاس جو ہے جب کوئی مال دولت یا اچھی خوشحالی آتی ہے تو ہم بھی کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ نے دیا ہے، اپنی چاہت سے دیا ہے، اپنی مرضی سے دیا ہے، اور واپس وہ بھی اپنی مرضی سے لے سکتا ہے. لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت سوائے اللہ کے. تو میرا تو کوئی زور نہیں ہے کہ ہمیشہ میرے ساتھ یہ چیز رہے گی، ہمیشہ میرے ساتھ یہ اچھا وقت رہے گا. نہیں، میرے پاس یہ مال و دولت یا جو بھی خوشحالی یہ رہے گی. ٹھیک ہے؟ اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، میری کیا اوقات ہے. اگر آگے میں پڑھی ہوں، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب اس نے، ظاہر ہے کہ اس بندے کا دل بھی تو دکھانا، جب اس سے بولا کہ بوسٹنگ کی، وہ پھول گیا اور اس کو جو ہے نیچا بھی دکھایا کہ میں تو تجھ سے مال اور اولاد میں جو ہے وہ زیادہ ہوں اور تجھے کمتر پاتا ہوں اس چیز میں. تو اس کا دل بھی ظاہر ہے کہ اللہ کا بندہ تھا جو اس کو کہہ رہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور یہ ساری باتیں کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو نے مجھے نیچا دکھایا اور تو نے بڑی بڑی باتیں کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ختم ہوگا، یہ دولت کبھی ختم ہو گیا، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی. تو اس نے کہا کہ تو اس کا دل بھی ظاہر ہے دکھا. تو اس نے کہا کہ تو جو اتنی بڑی ڈینگیں مار رہا ہے، تو اگر تو مجھے اپنے سے مال اور اولاد میں کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں، ایسا کوئی ایسی وہ نہیں، ایسی کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں کہ میرا رب جو ہے، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں میرے رب کے لیے کہ وہ مجھے تیری جنت سے بہتر، تیرے باغوں سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے، اس کے اوپر کوئی آفت بھیج دے آسمان سے اور وہ صاف میدان ہو جائے. تو ظاہر ہے یہاں پہ اس کا دل دکھا ہوا لگ رہا ہے صاف کہ تو اپنے آپ کو، تو نے مجھے کمتر پا رہا ہے، تو مجھے نیچا دکھا رہا ہے، تو مجھے کمتر پا رہا ہے اپنے آپ سے. لیکن یہ کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بہتر جنت دے دیں، تجھ سے بہتر باغ دے دیں اور تیرے باغ کو تباہ و برباد آسمانی کوئی آفت بھیج دیں، کوئی اور تیرا جو ہے باغ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، سارا کا سارا صاف میدان ہو جائے تیرا باغ، اور جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے، اور یا اس کا پانی جو ہے وہ زمین میں اتر جائے. اس کا جو پانی تھا، نہر تھی، لیکن وہ زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. اور نہر کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ نہر کے بغیر، پانی کے بغیر تو جو ہے وہ کراپس نہیں اگتے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا.